السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، درخت زمین کی زینت ہے، جس طرح ستارے آسمان کی زینت ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اگر رات کو ستارے نہ ہوں تو رات کی وحشت، ظلمت، خوف کئی گنا بڑھ جائے، اور زمین پہ اگر درخت نہ ہوں تو انسانوں کی آنکھیں ابل اٹھیں۔ درخت زمین کے ماتھے کا جھومر ہے، بے شمار فوائد اپنے دامن میں رکھتے ہیں، لیکن درختوں پہ ایک موسم ایسا آتا ہے جو درختوں کا حال یوں کر دیتا ہے جیسے بیلنے سے گنے نکلنے کے بعد گنے کا حال ہوتا ہے۔ نچوڑ دیتا ہے، ننگا کر دیتا ہے، برہنہ کر دیتا ہے، بے رنگ کر دیتا ہے، بے نور کر دیتا ہے۔ ساری جاذبیت، کشش، مرجعیت، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ موسم کون سا ہے؟ پت جھڑ کا موسم، خزاں کا موسم۔ ان دنوں اس کے ہراول دستے درختوں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں دسمبر کے اینڈ پہ اور جنوری میں خزاں کا موسم آتا ہے، جب خزائیں درختوں پہ اترتی ہیں اور پت جھڑ کا موسم پنجے گاڑتا ہے تو ساری شاخیں خالی ہو جاتی ہیں، پتے، پھول، غنچے، پھل سارے۔ اور یہ ایک ایسا سوگوار سا موسم ہوتا ہے کہ انسانی طبیعتوں پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ پرندے تو پرندے رہے، خزاں کے موسم میں انسانی طبیعتیں بھی اداس سی رہتی ہیں۔ ان دنوں میرا ایک دوست کہتا ہے خزاں کے موسم میں کسی کو چھیڑا نہ کرو، ہلکی ہلکی بات پہ لوگ پھٹ پڑتے ہیں۔ جب درختوں پہ شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، چڑیاں ہوتی ہیں، گھونسلے ہوتے ہیں، کونپلیں ہوتی ہیں، رنگ ہو، طبیعت پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور جب درخت خالی ہو جاتے ہیں، شاخیں ننگی ہو جاتی ہیں، بے برگ و بار ہو جاتی ہیں، ٹنڈ منڈ ہو جاتی ہیں، تو انسانی آنکھیں رنگ ڈھونڈتی ہیں، انسانی کان بانسری سنتے ہیں، انسانی زبان ذائقہ ڈھونڈتے ہیں، انسانی ناک خوشبو، ملتا کچھ نہیں۔ یہ رنگ، ذائقے، خوشبو، نغمے سارے درختوں کی برکت ہے۔ تو یہ خزاں موسم آ کے درختوں کو نچوڑ دیتا ہے، بالکل خشک کر دیتا ہے، کوئی خوبصورتی رہتی نہیں۔ اس طرح قرآن مجید نے اسلام کو بھی درخت کہا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اسلام بھی ایک پودا ہے، اس پودے پہ بھی موسم بہار آتا ہے، اور اس پودے پہ بھی کم نصیبی سے کبھی کبھی موسم خزاں آ جاتا ہے۔ جب موسم بہار آتا ہے تو اسلام کی پودے کی 5 شاخیں ہری بھری ہوتی ہیں۔ اسلام کے پودے کی 5 شاخیں، جس طرح ہوتا ہے نا کہ اس پودے کے کتنے سٹیپ ہیں، کتنی شاخیں ہیں، کتنی برانچز ہیں، کتنے تنے ہیں، تو ریٹ لگتا ہے۔ اسلام کے پودے کی شاخیں 5 ہیں۔ جب موسم بہار ہوتا ہے تو 5 شاخیں ہری بھری رہتی ہیں۔ پہلی شاخ عقائد کی ہے، آمنت باللہ ملائکتی کتبی رسلی والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کی ذات کا یقین ہوتا ہے، بحر کی خارجی قوتوں کا خوف نہیں ہوتا، فرشتوں کے لکھنے کا خوف ہوتا ہے، کسی کی ACR، کسی کی CID، کسی کے ریکی کا خوف نہیں ہوتا۔ ومن خاف مقام ربہ عن النفس عن الہویٰ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دنیا کی بڑی بڑی عدالتوں کا خوف نکال دیتا ہے۔ رسولوں پہ یقین، مرنے کے، یہ ایمان ہے۔ یہ پہلی شاخ ہے ایمان کے پودے کی، آمنت باللہ، جس کو عقائد کی شاخ کہتے ہیں۔ دوسری شاخ عبادات کی ہے، اس میں نماز اس کا امام ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہے تو حج بھی ٹھیک ہے، روزہ بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے، جہاد بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر نماز میں گڑبڑ آ گیا تو سارے پھل عبادات کے کڑوے ہوتے ہیں، پھیکے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ناتواں ہو جاتے ہیں۔ تیسری شاخ اسلام کی معاملات ہے، آمد اور خرچ پہ نظر، کڑے احتساب کرنا کہ میری جو آمدن ہے یہ اس میں ملاوٹ تو کوئی نہیں، مشکوک تو کوئی نہیں، 2 نمبر چیز تو کوئی نہیں۔ لوگ دین کے عوض دنیا بناتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا دے کر دین بناتے ہیں۔ بدترین ہے جو دین دے کر دنیا بنے، بہترین ہے جو دنیا دے کر دین بنے۔ اس معیار پہ پرکھا جائے تو وہ دنیا دار جو دینی جلسے کراتے ہیں وہ بہترین ہے، وہ دیندار جو ریٹنگ کر کے مکا کر کے بارگیننگ کر کے جاتے ہیں بدترین ہے، کیونکہ وہ دین دے کے دنیا لے رہے ہیں، وہ دنیا دے کے دین لے رہے ہیں۔ تو تیسری کڑی شاخ جو ہے اسلام کی مضبوط شاخ، توانا شاخ، خوبصورت شاخ، وہ رزق حلال ہے، یعنی آمد ٹھیک ہو، خرچ ٹھیک ہو۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولو اپنی آمدن کی شاخ کو ہرا بھرا رکھو،
اور چوتھی شاخ معاشرت کی ہے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، اذیت نہ ہو، میری زبان سے، میرے لہجے سے، میرے بول سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے دینے سے، میرے لینے سے کسی کو ناروا، ناحق اذیت، اس کو معاشرت کی شاخ کہتے ہیں۔ کسی کا عقیدہ، کسی کا مسلک، کسی کا گروہ، کسی کی برادری، کسی کا فرقہ، کسی کا خطہ، کسی کی معاشی حیثیت کوئی بھی ہو، مجھے ان بنیادوں پر کسی کو ناحق اذیت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس کو معاشرت کی شاخ کہتے ہیں۔ اس میں ٹاپ پہ بیوی بچے آ جاتے ہیں، ماں باپ آ جاتے ہیں۔ اور پانچویں شاخ سیاست کی شاخ ہے، حدود و تعزیر کا نفاذ کرنا۔ کچھ ایسے کام ہیں جس کو صرف ریاست کر سکتی ہے، اسٹیٹ کر سکتی ہے، افراد کر نہیں سکتے۔ حدود کا نفاذ، چور کا ہاتھ کاٹنا، قاتل کی گردن کاٹنا، زانی کو سنگسار کرنا، شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا، کنوار شادی کو زانی کو کوڑے مارنا، یہ وہ حدود ہیں۔ اور کچھ تعزیر ہیں، اس کو 2 سال کے لیے نکال دو، ملک سے 3 سال کے لیے نکال دو، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ حاکم وقت یا قاضی وقت مجرم کی جرم کی نوعیت دیکھ کر جو سزا طے کرتے اس کو تعزیر کہتے ہیں، اور اللہ رسول جو سزا طے کرتے ہیں اس کو حدود کہتے ہیں۔ تو اسلام کا سیاسی نظام حدود و تعزیر کو نافذ کرتا ہے، یہ افراد کے بس میں نہیں ہوتا۔ چور کو پکڑ بھی لیں تو چور کا ہاتھ کاٹنے والے سارے مجرم ہوں گے، قاتل کو پکڑ بھی لیں تو اس کو سولی لٹکانے والے سارے مجرم ہوں گے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ حد نافذ کر رہے ہیں، لیکن حدود کا نفاذ اسلام افراد کے حوالے نہیں کرتا۔ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کو تیار کرو، ریاست کو تیار کرو کہ وہ حدود و نفاذ کو تیار کرے۔ تو حدود کہتے ہیں وہ سزائیں جو اللہ رسول نے طے کی، تعزیر کہتے ہیں وہ سزائیں جو حاکم وقت یا قاضی وقت نوعیت دیکھ کر طے کرے۔ تو یہ 5 شاخیں ہیں اسلام کی۔ یہ پانچوں شاخیں ہری بھری ہوں تو سمجھ لیں کہ اسلام کے پودے پہ موسم بہار ہے، اور جب موسم خزاں ہوتا ہے تو یہ 5 شاخیں کمزور ہوتی ہیں، اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہوتا۔ میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، 100 کے لگ بھگ پنجاب کے سائنسدان تھے، سارے سائنٹسٹ، 20ویں گریڈ کے، 19ویں گریڈ کے۔ تو میں نے کہا کبھی ہم نے گناہ چھوڑا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان کی شاخ کا خاصہ۔ گناہ تو ہمارے ہاں ہوتے ہیں، آنکھ سے گناہ، کان سے گناہ، معاملات سے گناہ، خیالات سے گناہ، اعتقادات سے گناہ، جذبات سے گناہ، تصورات سے گناہ۔ گناہ کی تو کئی راستے ہیں، اور گناہ چھوڑتے بھی ہیں بیوی کی وجہ سے، کیمرے کی وجہ سے، ویڈیو کی وجہ سے، باس کی وجہ سے، دیکھنے والوں کی وجہ سے۔ کبھی گناہ چھوڑا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب خزاں روت ہوتی ہے تو آدمی ڈیپلی دیکھتا ہے، تھرلی دیکھتا ہے، اپنے ماہ و سال پہ خوردبین لگاتا ہے، اور وہ حیران ہوتا ہے کہ ایک گناہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے دیکھنے سے چھوڑو۔ خزاں کے موسم میں، پت جھڑ کے موسم میں عقائد کی شاخ پہ اتنی کمزور، پھیکی، بے نام سی ہو جاتی ہے کہ آدمی کی زندگی میں اس کا رول ہی کوئی نہیں ہوتا۔ پہلی صدی میں سارا رول ہی اللہ تھا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ قادر ہے۔ اور اب جیسے چراغ جلتے ہیں راتوں کو گاؤں میں، اللہ کی ذات کا یقین ہی کوئی نہیں۔ اس عقائد کی شاخ کی کمزوری کو ہیل اپ کرنے کے لیے پھر یہ ایجنسیاں بنتی ہیں، فورسز بنتے ہیں، کیمرے بنتے ہیں، واچ مین بنتے ہیں، یہ نظام حرکت میں آتا ہے۔ نظام حرکت میں آتا ہے جب عقائد کی شاخ کمزور ہوتی ہے، اور جب عقائد کی شاخ مضبوط ہو تو نظام حرکت میں آتا ہے نہیں، خود اللہ کا دیکھنا ہی سارا کام۔ فرشتے میرے ساتھ ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کہتا ہے۔ تو کبھی میں نے فرشتوں کے حیا کی خاطر گناہ چھوڑا؟ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ کے ایک اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تمہیں یہ پڑھو، اور اس میں جو تم نے کیا، جو تم نے دیکھا، جو تم نے بولا، تو کبھی مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف کا احساس گناہ کے آگے بریک لگتا ہے؟ اس کو عقائد کی شاخ کہتے ہیں۔ تو خزاں کے موسم میں عقائد کی شاخ مزمحل ہوتی ہے، پیلی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، خزاں کے پتے کی طرح کانپ رہی ہوتی ہے۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ حضرت عمر کے زمانے میں کسریٰ کے گورنر کا تاج لے کے آیا ایک صحابی، اور تاج پھینک کے مسجد نبوی میں چھپ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا کے بھیجا، کہنے کہ چہرہ لپیٹا ہوتا کون ہے؟ کہ یہ میرا، آپ چھوڑیں اس بات کو، کہنے یہ آپ نے پھینکا ہے؟ کہنے کہ ہاں۔ آپ نے نام بتاؤ؟ کہنے کہ جس کے لیے پھینکا ہے وہ مجھے نقاب میں جانتا ہے، میرا نام بھی جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین۔ بھینسیں دودھ میں پانی نہیں ملاتی، مکھیاں دودھ شہد میں ملاوٹ نہیں کرتی۔ اب آپ کسی جگہ ٹائر پنکچر کے لیے دے دیں اور کہیں میں 10 منٹ بعد اٹھاؤں گا، تو 10 پنکچر ہوں گے، سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک پنکچر ہوگا۔
اللہ کی ذات پہ عقیدہ، جو کہتے ہیں عقائد کی شاخ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ تو ایک بڑا یو ٹرن ہے۔ اگر آدمی کے جی میں عقائد اتر جائیں تو آدمی بالکل کوثر تسنیم کی طرح دھل جاتا ہے، اس کو خارجی قوتوں کا خوف ہی نہیں ہوتا کہ احتساب کے لیے اللہ کا دیکھنا ہی کافی ہے۔ اور جب خزاں کا موسم ہوتا ہے تو خزاں کے موسم میں عبادات ٹاما ٹاما ہوتی ہیں، نایاب کامیاب ختم ہو جاتی ہیں۔ اب حج کرنے والے کتنے، زکوٰۃ دینے والے کتنے، اگر فیصلہ بعد ہی زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو کوئی بیوہ رات کو تارے گنتے نہ سوئے، کوئی باپ اپنی بچیوں کو دوسروں کے گھروں میں باتھ روم صاف کرنے کے لیے نہ بھیجے۔ اگر فیصلہ بعد زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو کتنی بچیوں کے ہاتھ بر وقت پیلے ہو کر اپنے سسرال چلی جائیں۔ فیصلہ بعد کے تاجروں کے زکوٰۃ نہ دینے کے سائیڈ ایفیکٹ کہاں کہاں پڑ رہے ہیں، اگر میرے اس کا اندازہ ہو تو ہم سر پھاڑیں دیواروں کو مار کر، کہ تم نے زکوٰۃ نہ دے کر غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، ناحق قیدیوں کو، فقیروں کو، مجبوروں کو، معذوروں کو، مقہوروں کو، بیماروں کو، تمہاری زکوٰۃ نہ دینے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کڑوے پھل تلخ خسرات کہاں کہاں پہنچے، رول گئے، مر گئے۔ عبادات میں زکوٰۃ کو چھوڑو، حج کو چھوڑو، روزہ، نماز کتنی ہے؟ پاکستان جیسے ملک جس کے نام سے مدینہ طیبہ کا عکس نکلتا ہے، مدینہ طیبہ کو فارسی میں کہو تو پاکستان، پاکستان کا ترجمہ عربی میں کرو تو مدینہ طیبہ، دونوں کے نام کی معنوی پوزیشن ملتی ہے، اور دونوں کی بنیادوں کی نیو میں کلمہ طیبہ، اس میں 5% نمازی نہیں ملتے، 5% نمازی نہیں ملتے، اور جو ملتے ہیں ان کی شاخیں پیلے پتوں کی طرح کمزور، بے ذائقہ، بے حیثیت۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا معروفات کے منکرات سے بھی خوفناک ہوتے ہیں، تو وہ سننے والوں کے ماتھوں پہ شکنیں پڑ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شکنیں دراصل اس بات کا اظہار ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں۔ میں نے کہا اسلام نے کچھ کام کرنے کا کہا، اس کو معروف کہتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سچ، اس کو معروف کہتے ہیں۔ کچھ کو روکا کہ اس کو نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، قتل نہ کرو، اس کو منکر کہتے ہیں۔ ایک ہے منکر، شراب پیتا ہے میکدے میں، چوری کرتا ہے کسی کے گھر میں، زنا کرتا ہے کسی کے آبرو کو رزہ رزہ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے کسی کو ناجائز تنگ کرتا ہے، یہ منکرات ہیں۔ اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر، یہ معروفات ہیں۔ کچھ ایسے منکرات ہیں جو معروفات کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ منکرات جو معروفات کے اندر چھپ جاتے ہیں وہ ان منکرات سے بھی خوفناک ہوتے ہیں جو منکرات باہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بازار میں ذہن آوارہ ہے، ایک آدمی کا سجدے میں ذہن آوارہ ہے۔ آپ نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے، یعنی تعدیل ارکان نہ کرے، یعنی قیام، رکوع، سجدہ ٹھیک نہ کرے۔ عام چور بھی خوفناک ہے، لیکن آپ فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ تو جب منکرات معروفات کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر معروفات کھوکھلی ہو جاتی ہیں، معروفات باہر کے منکرات کے آگے دیوار نہیں بنتی۔ میں غیبت نہ کروں، چوری نہ کروں، ظلم نہ کروں، جھوٹ نہ بولوں، ناحق مال نہ کماؤں، یہ منکرات ہیں۔ ان منکرات کے آگے دست و بازو رکاوٹ نہیں بنتا، ان منکرات کے آگے معروفات رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آدمی علم سے، طاقت سے، بعض مضبوط جسم سے منکرات سے نہیں بچتا، نماز جا کے منکرات کو روکتی ہے۔ اور اگر نماز خود منکرات کی زد میں ہو تو جس دامن میں 100 چھید ہوئے اس دامن کا پھیلانا کیا۔ نماز کے اندر منکرات آ جائیں تو نماز کھوکھلی ہو جاتی ہے، نمازی میں تکبر آ جاتا ہے، اور باہر کے آنے والے منکرات کے ہڑ کے آگے یہ نماز اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ سد سکندری بنے، دیوار چین بنے۔ اور تیسرا، جب خزاں روت ہوتی ہے تو حلال کا شوق ہی نہیں ہوتا کسی کو، کمانے کے آگے چھاننی لگاتا ہی نہیں۔ پانی تازہ ملے، ہوا تازہ ملے، شہد تازہ ملے، گوشت خالص ملے، لیکن رزق خالص ہے۔ لاکھوں دماغوں کو چیروں تو ایک شاید ایک دماغ تکلف سے نکل ہے جس کو یہ شوق ہو کہ میرے آمدن کے اندر مشکوک نہ ہو۔ مشکوک مال ساری عبادات کو نچوڑ دیتا ہے، جس طرح باز کسی فاختہ کے اوپر حملہ کرے اس کے پروں کو نچوڑ دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ گھر میں تشریف لے آئے تو بیوی سے کہنے لگے کھانا کہ یہ لو۔ پہلے لقمہ توڑا تو کہنے کہ وہ ٹیسٹ، وہ ذائقہ، وہ تاثیر نہیں ہے، کہنے کہ میں نہیں پکایا، وضو کر کے پکایا، ذکر کے سائے میں پکایا، کہنے کہ آج وہ بات نہیں ہے۔
سوچو، بار دیگر سوچو، نظر ثانی کرو کہ میرے آپ کے کھانے میں کیا چیز ایسی مل گئی جو ذکر کے ہوتے ہوئے، وضو کے ہوتے ہوئے، تسبیحات کے ہوتے ہوئے اس کا تاثیر خراب کر گئی۔ تو پھر بیوی کہنے لگی اچھا آپ کا بیٹا جو سہل بن احمد بن حنبل ہے نا، میں نے جب آٹا گوندھ لیا تو گوندھنے کے بعد آٹے کو خشک کر کے پکانے کے لیے رکھا، پکانے لگی تو خشکا نہیں تھا گھر میں، پلیتھن جسے کہتے ہیں، جس سے خواتین خشک آٹے سے گیلے آٹے کو لگا کے روٹی پکاتی ہیں، تو میں پھر آپ کے بیٹے احمد بن حنبل، سہل بن احمد بن حنبل کے گھر میں چلی گئی اور بہو کو کہا کہ تھوڑا سا خشکا دے دو، میں نے تمہارے سسر کی روٹی پکانی ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی اضافہ ہوا ہے، باقی تو سب کچھ ہوئی ہے۔ تو کہنے لگا اچھا وہ قاضی ہے، کہیں ڈنڈی مار گیا ہوگا، اس کا خشکا ہمارے ذکر اذکار کو بھی نکل گیا۔ یہ ہوتا ہے ان دنوں جب بہار کا موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہر آدمی خوش ہوتا ہے، جب کسی آدمی کے عقائد کی شاخ ٹھیک ہو، عبادات کی شاخ ٹھیک ہو، معاملات کی شاخ ٹھیک ہو، معاشرت کی شاخ ٹھیک ہو اور سیاست کی شاخ ٹھیک ہو، وہ بہار آشنا لوگ ہوتے ہیں، ان سے فائدہ خیر ہی خیر ہے۔ اللہ بھی راضی، مخلوق بھی راضی۔ برکتیں آتی ہیں زمین سے، برکتیں آتی ہیں آسمان سے، برکتیں آتی ہیں پہاڑوں سے، برکتیں آتی ہیں فضاؤں سے، برکتیں اپنے اپنوں سے، غیروں سے۔ جنگل کے درندے بھی خیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب لوگ بہار آشنا ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کو تصورات میں مانوی آئینہ رکھ کر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی شاخ کو ملا گئی۔ قیامت والے دن کسی آدمی کا کوئی ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہوگا کہ میرا عقیدہ اس لیے ٹھیک نہیں تھا، میری عبادات اس لیے ٹھیک نہیں تھی، میرے معاملات اس لیے ٹھیک نہیں تھے، میری معاشرت اس لیے ٹھیک نہیں تھی۔ پانچویں شاخ ہر ایک کے پاس ہوتی نہیں۔ ہر آدمی کو انفرادی طور پر اپنے اسلام کی پانچوں شاخوں کی حفاظت، نگہداشت انتہائی ضروری ہے۔ تو کہنے لگے وہ سہل بن احمد بن حنبل قاضی تھا، قضاء کے دوران، فیصلے کے دوران جوڈیشری کے معاملات میں کہیں اونچ نیچ کر گیا ہوگا، تو اس کا پلیتھن، اس کا خشکا ہمارے آٹے کی تاثیر لے گیا، میں نہیں کھاتا۔ ہر رات آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور اگر دل کے ڈرائنگ روم میں مشکوک مال چلا گیا وہ ذات زیارت ہی نہیں کرواتی۔ اب کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی؟ اور امام احمد بن حنبل کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو ہر رات اللہ کے محبوب کی زیارت ہوتی تھی، ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ بات۔ اور اب زندگی کے 90 سال میں ایک دفعہ نہیں، اور 90 سال میں ایک دفعہ نہ ہونے کا قلق بھی نہیں، افسوس بھی نہیں کہ میں کیسا کم نصیب ہوں، بلی کو، چوہے کو، پیسوں کو، ٹکوں کو، چاند ہوا کو دیکھتا ہوں، میرے دل کے ڈرائنگ روم میں آمنہ کے لال کا کبھی زیارت ہوئی نہیں، اس بات کے نہ ہونے کا قلق ہی کوئی نہیں۔ 100 روپے گر جائے آدمی 3-4 دفعہ جیبیں ٹٹول لیتا ہے، صحیح کہ ممکن ہے کونے میں کھدرے میں کہیں پڑے ہو۔ اتنا بڑا سانحہ کہ خوابوں کے اندر اللہ کے محبوب کی زیارت کا حسین منظر ہی گم ہو گئے، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ کہنے کہ مشکوک مال سے پلنے والے ڈرائنگ روم کے اندر اللہ کے محبوب آتے ہی نہیں۔ میں نہیں کھاتا، کسی غلام کو دے دینا، فقیر کو دینا، مانگنے والا آئے گا، لیکن یہ کہہ کے دینا کہ آٹا احمد کے گھر کا، خشکا سالے کے گھر کا، یہ نہ ہو کہ دھوکے سے ہم مشکوک کھلا دیں۔ تو خزاں کے بہار کے موسم میں ہر آدمی آمدن اور خرچ پہ کڑی نظر رکھتا ہے، اور خزاں کے موسم میں خیال ہی نہیں ہوتا کہاں سے آیا، بس آنا چاہیے۔ جس طرح ایک بچہ گم ہو جائے، ماں کا 2 سال 6 مہینے سال گم، ماں کو ایک ہی خواہش ہوتی ہے بچہ ملنا چاہیے جیسے ملے۔ تو خزاں کے موسم میں ہوتا ہے مال ملنا چاہیے جیسے ملے، اس کی کوئی غرض نہیں کہ حلال ملے حرام ملے، سچ ملے جھوٹ ملے، حق ملے باطل ملے۔ جنگل کے شیر کو پیٹ کی بھوک مٹانی ہے، جس ہرنی پہ غزالہ پہ حملہ کر رہا ہے اس کے بچے انتظار میں ہیں، اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ تو چوتھی شاخ جو اسلام کے پودے کی خزاں کی رت میں آ جائے تو پھر مرجھا جاتی ہے، وہ ہے معاشرت۔ چھوٹی چھوٹی باتوں بندوں کو ذلیل کرتا ہے، اذیتوں کے تمام نشتر میری روح میں اتار کر وہ بڑی مروت سے پوچھتا ہے تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ بیوی کو سینگ پھنسانا، دوستوں کو سینگ پھنسانا، رشتہ داروں کو، ہر وقت ایک ٹف ٹائم، پریشان کن حالات، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ نازک آبگین ہیں، قدرت کے شاہکار ہیں، اللہ کے عیال ہیں۔ بخاری کی روایت ہے الخلق و عیال اللہ۔ گال مندہ، تان تشنی، پیس دینا، رگڑ دینا، قلم کی نوک سے، زبان کی نوک سے، رویوں کی نوک سے، اس کو
جب وقت مل جائے، یہ ہے معاشرت کی شاخ کے خزاں رسیدہ ہونے کا موسم، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ بدمست ہاتھی پاؤں کے نیچے رکھ کے لتاڑ دیتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ جس کی انجر پنجر ہلا کے رکھ دیا اس کے پہلے کیا بچا۔ شیر نے حملہ کر کے اپنے خونی پنجے گاڑ دیے، جبڑے گاڑ دیے، اسے پرواہ نہیں کہ جس کا خون لے رہا ہے، جس کا گوشت لے رہا ہے اس کے انتظار میں کچھار کے اندر یا بل کے اندر کوئی انتظار میں ہے۔ اس طرح اس کو اپنے غصہ کا اظہار کرنا ہے بیوی کو، ساری رات بیوی کروٹیں بدلتی، اس نے ماں بہن ایک کر دینی، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر محتسب کوئی نہیں، مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں، مجھے خود سو گیا اور وہ ساری رات پہلو بدلتی رہی۔ حالانکہ عورت ذات حساس ہوتی ہے مرد کی نسبت، اللہ کی تخلیق میں عورت میں حیا، وفا، ذوق جمالیات اور احساس یہ زیادہ ہوتا ہے مرد کی نسبت۔ مرد کو بہر کے کام میں احساس مرتا ہے، جیتا ہے، ابھرتا ہے، اٹھتا ہے، زخمی ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، دب جاتا ہے۔ عورت تو گھر کی ملکہ ہے، اس میں احساس زندہ ہے، اس میں حیا زندہ ہے، اس میں ذوق جمالیات زندہ ہے، اس میں وفا زندہ ہے۔ تو جب آدمی پہ خزاں موسم ہوتا ہے تو اسے پرواہ کوئی نہیں ہوتی کہ اس کے لہجے سے، اس کی بات سے، اس کے انداز سے، اس کی شکنوں سے، اس کی گفتگو سے، اس کے تیکھے لفظوں سے دوسرے پہ کیا گزرا۔ وہ چیر پھڑ کر جاتا ہے جنگل کے درندوں کی طرح، سے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے پنجے، اس کے ناخن، اس کے نوک۔ سرد موسم سے کون ڈرتا ہے؟ سرد لہجوں سے جان جاتی ہے۔ سرد موسم سے کون ڈرتا ہے؟ سرد لہجوں سے جان جاتی ہے۔ تو خزاں کے موسم، اچھا اگلی بات یہ ہے کہ خزاں آتی کیوں ہے اسلام کے پودے پر؟ تو بڑا واضح سا جواب ہے، اسلام کے پودے پہ خزاں کیوں آتی ہے؟ نباتات پہ خزاں کیوں آتی ہے؟ تو قدرت کا میکنزم ہے، اس میں پودوں کا قصور کوئی نہیں، کاشتکار کا قصور کوئی نہیں۔ مئی جون کا مہینہ آئے گا تو پتے جھڑ جائیں گے، دسمبر جنوری کا مہینہ آئے گا تو پتے گر جائیں گے۔ یہ ہمارا سال ہر سال سے دیکھنے کا روٹین ہے۔ نباتات کے اوپر آئی ہوئی خزاں نباتات کی کمزوری نہیں ہے، لیکن اسلام کے پودے پہ خزاں آ جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ برکتیں رک جاتی ہیں، ٹھنڈک رک جاتی ہے، سکون رک جاتا ہے، قرار رک جاتا ہے، رزق رک جاتا ہے، فلو رک جاتا ہے، بہاؤ رک جاتا ہے، محبت رک جاتی ہے، یکسانیت رک جاتی ہے، صحت رک جاتی ہے، عالمگیر پتہ نہیں کتنی خیریں رک جاتی ہیں۔ اللہ جب زمین پہ نگاہ ڈالتا ہے تو لباس، جوتا، کپڑا، مکان، پتھر، ٹائل، فانوس پہ نہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ ان کے دلوں کی زمین پہ اگے ہوئے اسلام کا پودا خزاں میں ہے یا بہار میں۔ قدرت ڈیل کرتی ہے دل کی زمین پہ اگے ہوئے پودوں سے، نہ کہ پتھروں سے، گاڑیوں سے، مکانوں سے، کارپیٹ روڈ سے، موٹر وے سے، کھلاڑی، ان سے نہیں دیکھتی۔ اللہ جب بستیوں پہ خیریں، برکتیں، رحمتیں نظر کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانو جتنا اسباب کی کمی پہلے دور میں تھی پہلی صدی میں کبھی نہیں رہی، مادی نقشوں کی کمی جتنی عہد نبوت میں تھی کبھی نہیں رہی، لیکن جتنی خیریں، بھلائیاں، برکتیں، رحمتیں، عافیتیں پہلے دور کا مقدر تھیں، خیر القرون کرنے ثم الذین یلون، تو وہ اس لیے کیوں کہ پہلے دور کے انسانوں کے دلوں کی زمین پہ اگا ہوا اسلام کے پودے کی ہر شاخ سرسبز تھی، شاداب رتوں سے معمور تھی۔ اب عقائد کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، عبادات کا یہ عالم ہے کہ نماز کو فرنش کرنے کا، بیوٹیفائی کرنے کا، خوبصورت بنانے کا شوق ہی کوئی نہیں، معاملات کا یہ عالم ہے کہ سال ہر سال سے کام کر رہے ہیں، اس میں حرام کہاں سے آ رہا ہے، مشکوک کہاں سے آ رہا ہے، وہ پرواہ کوئی نہیں۔ معاشرت کا یہ ہے کہ جب کوئی پنجے میں آ گیا، چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں آ گیا، جبڑے میں آ گیا، چیر کے رکھ دیں گے، پھاڑ کے رکھ دیں گے، اور اس کا تنہائی کے لمحوں میں ندامت کی ایک چھینک نہیں آتی، ندامت کی ایک چھینٹ نہیں آتی، آنکھ کی جھیل سے ندامت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کے پودا خزاں کی زد میں کیوں آتا ہے؟ تو جواب صرف ایک ہے کہ زندگی میں بہار کب آتی ہے، خزاں کب آتی ہے؟ ایک جواب ہے سادہ سا، مرنے کے بعد آدمی کے جسم پہ کوئی چیز قبر میں نہیں جاتی ماں سوائے اسلام کے پودے کے۔ یہ جو کہتے ہیں بیری کے پتے نیم پانی میں ڈال کے گرم کر کے غسل دینا مستحب ہے، تو اس کی لاجک اور فلسفہ یہی لکھا ہے فقہا نے کہ بیری کے پتے سے لیکوڈ نکلتا ہے، لیکوڈ وہ صابن کی طرح کام کرتا ہے اور آدمی کے مسام میں چھپے ہوئے میل نکال لیتا ہے۔ تو شریعت تو کہتی ہے میل لے کے نہ جاؤ، درہم ڈالر یورو دینار کان، ان سٹچ کپڑا ہوتا ہے کفن کا۔ دنیا کا سب سے کم قیمت کپڑا کفن کا ہے اور سب سے کم قطع ارض قبرستان کا ہے اور سب سے بے قیمت چیز انسانی لاش ہے۔
تو یہ 3 بے قیمت چیزیں نکل جائیں، زمین بے قیمت، کپڑا بے قیمت، آدمی بے قیمت، تو اب اس کو کون پوچھے؟ اٹھ حساب دے۔ تو اسلام کی اگر خزاں بہار والا پودا لے کے چلا گیا تو قبر میں روشنی روشنی ہے، چاہے قبر ٹوٹ گئی، اجڑ گئی، اجاڑ ہو گئی، ویران ہو گئی، پامال گئی، بکھر ہو گئی، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اوپر کے نقشے اندر کے اندر منتظر نہیں ہوتے، بعض قبروں پہ ٹائلیں ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں، رنگ ہوتے ہیں، فانوس ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا میکنزم ہو کہ اندر دانے والے عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ تم تو وہ سفیدی کی ہوئی قبریں ہو، اوپر سے خوبصورت اندر سے تعفن۔ ریاکار زاہدوں کو کہا کرتے تھے تم تو سفیدی کی ہوئی قبریں ہو۔ تو اسلام کے پودے پہ خزاں کب آتی ہے؟ تو بہار کا جواب یہ ہے کہ جب ہر آدمی اس مشن پہ ہو، اس پالیسی پہ ہو کہ نیک بنو، نیک بناؤ، برائی سے بچو، برائی سے بچاؤ، جب یہ جذبہ ہر ایک کے اندر ہو تو اسلام کے پودے پہ بہار کا موسم ہوتا ہے۔ نیکی کرو، نیکی پھیلاؤ، برائی سے بچو، برائی سے بچاؤ۔ مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی برائی دیکھے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر یہ نہیں بے لسانی زبان سے روکے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر یہ بھی نہیں تو دل سے برک۔ وذلک اضعف الایمان، جب یہ شوق ہوتا ہے کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں میری بیوی کرے، بچے کرے، پڑوسی کریں، دوست کریں۔ ایک صحابی کا بیٹا گرفتار ہو گیا روم میں۔ اب گرفتاری ایک طبعی غم ہے، جدائی ایک طبعی غم ہے، لیکن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے کے غم سے زیادہ غم یہ ہے کہ اس کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو بند کمرے میں ہوگا، وضو کا مسئلہ ہوگا، اذانوں کا مسئلہ ہوگا، اوقات کار کا مسئلہ ہوگا۔ یہ ہے نیک بنو، نیک بناؤ۔ میں صاف ہی نہ کہہ دوں جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں، میرا درد تیرا درد، درد تنہا، میرا غم غم زمانہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر دل کی گہرائی میں یہ خیال چراغ کی طرح، سورج کی طرح روشن ہو کہ جس نیکی کو کر رہا ہوں وہ نیکی کاش دنیا کے سارے مسلمان کریں، تو مبارک ہو بہار کا موسم ہے۔ اور جس برائی سے میں بچ رہا ہوں کاش سارے بچیں، تو مبارک ہو موسم بہار ہے، اب بہار آشنا ہے۔ اور خزاں کا موسم کب آتا ہے؟ جب نیکی کا شوق ہو کرنے کا، نیکی پھیلانے کا شوق نہ ہو۔ یوشع بن نون علیہ السلام پہ وہی آئی کہ تیری امت میں سے 1,00,000 انسانوں کو برباد کروں گا، 40,000 نیک، 60,000 برے۔ انہوں نے کہا بروں کی ہلاکت کی وجہ تو آتی ہے نیک کا، نیکوں کو نیکی کی اشاعت کا شوق نہیں تھا۔ گنگے لوگ تھے کہ نیکی کرتے تھے، نیکی کا کہتے نہیں تھے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں قیامت الدین اللہ پاک پوچھے گا میرے بندے یہ نیکی تو نے دوسرے کو کیوں نہ کی؟ اس کو کہتے تم بھی کر لو، کہ اس کا خوف تھا۔ تو اللہ کہیں گے میرا خوف زیادہ حقدار تھا یا اس کا خوف تھا؟ وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہے تو اس میں تو ایک نیک آدمی ہے، کہ نیک آدمی کو نیچے رکھو، اس لیے کہ اس کو نیکی کرتے ہوئے نیک بنانے کا شوق تھا ہی کوئی نہیں۔ تو جب نیکی کرنے کا شوق ہو، نیکی پہ چلانے کا شوق نہ ہو، برائی سے بچنے کا شوق ہو، برائی سے بچانے کا شوق نہ ہو، تو پھر خزائیں ایسے آتی ہیں جیسے نشیب پہ پانی آتا ہے، جیسے رات کو اندھیرا آتا ہے، جیسے بڑھاپے میں بیماریاں آتی ہیں۔ صرف یہی ہے ایک طریقہ دنیا میں خوش رہنے کا۔ اگر بہار لانا چاہتے ہیں تو طریقہ ایک ہی ہے کہ نیک بنیں، نیک بنائیں، برائی سے بچیں، برائی سے بچائیں۔ اور یہ نیکی کی دعوت دینا یہ 6 نسبتیں رکھتی ہے اپنے دامن میں۔ کسی کو نیکی کا کہنا، اگر ہاتھ سے نہیں کہہ سکتے، روک سکتے، زبان سے روکیں، زبان سے نہیں تو دل میں کہیں یہ برا ہو رہا ہے۔ اور ایک آدمی برائی کے مقام پہ شوق سے جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے وہ برائی کرنے والوں کی طرح ہے۔ ایک ایسی جگہ پہ گیا جہاں شرک ہو رہا ہے اور وہ وہاں وزٹ کرنے کے لیے گیا، ان کو روکا ہی نہیں، تو یہ اس کا انجام بھی شرک کرنے والوں کے ساتھ کیا جائے گا کہ برائی کے مقام پہ لذت لینے کے لیے گئے، تمہارے اندر تو آخری درجہ بھی نہ رہا۔ وہ جو لاسٹ ون تھا جہاں جا رہے بے پردگی ہے، جھوٹ ہے، نغمے ہیں، گانے ہیں، آوارگی ہے، فحاشی ہے، اوریانی ہے، ہاں پھر تم جا رہے ہو کہاں؟ کہ تم ان گناہوں میں برابر کے شریک ہو۔ چونکہ وہ جو لاسٹ ون درجہ تھا کہ اگر ہاتھ سے نہیں، زبان سے نہیں تو دل سے برا جانو، تم تو دل میں اس جگہ کو انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ نیکی کی بات کرنا یہ اپنے دامن میں 6 نسبتیں رکھتی ہے۔ اللہ کی سنت ہے، پہلی بات نیکی کی دعوت دینا اللہ کی سنت ہے۔
واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے۔ روزانہ 5 وقت نماز، حی علی الاذان، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ دعوت ہے۔ اس لیے اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اس مکمل دعوت کے رب، اذان دعوت ہے، کسی عمل کی دعوت نہیں دی ماں سوائے نماز کے۔ ریمائنڈر ہے، روزانہ 5 دفعہ مسجد کے میناروں سے یہ مشکبو گونج پھیلتی ہے، درختوں سے چھنتی ہوئی، پہاڑوں سے چھنتی ہوئی، وادیوں میں گزرتی ہوئی، جا کے لوگوں کو بتاتی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ قرآن مجید میں جگہ پوری قرآن دعوت ہے، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، یہ جگہ اے لوگو، اے ایمان والو، یہ کرو۔ قرآن مجید میں 89 دفعہ پورا قرآن داعیانہ رنگ میں بیان ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، کسی کا مذاق نہ حق نہ اڑایا کرو، کیا پتہ کہ وہ تم سے بہتر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی جھوٹا آدمی خبر لے کے آتا ہے، تحقیق کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، روزے رکھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل خانہ کے اندر نیکی کی فصل کاشت کرو۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، پورا قرآن دعوت ہے۔ دوسرا، دعوت تمام نبیوں کی سنت ہے۔ نبیوں کی بعثت دنیا میں دعوت کے لیے ہوتی ہے، نیکی کی بات کرو۔ نوح علیہ السلام کی جو سورہ نوح میں آتی ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے رات دن قوم کو دعوت دی ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے اونچی آواز سے دعوت دی ہے۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے آہستہ انداز سے دعوت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، نوح علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، لوط علیہ السلام کی دعوت، یوشع علیہ السلام کی دعوت۔ تمام نبیوں کی نمازیں ذکر نہیں ہیں، دعوت ذکر ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ نبیوں کی جس چیز کو بطور ڈسپلے، نبیوں کی عبادت بھی کمال کی، سورس آف انکم بھی کمال کا، معاشرت بھی کمال کی۔ نبیوں کے ایمان کی 5 شاخیں از اول تا آخر بہار آفری ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں بالعموم نبیوں کی دعوت والا موضوع چھیڑا گیا ہے۔ عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا وہ کام ہے، چونکہ اس امت کو دائی بنانا تھا، اس لیے اس امت کو دعوت کی بات کی گئی۔ دعوت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی سنت ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے مدثر، اے باریک چادر لے کے راحت کی، آرام کی کیفیت میں لیٹنے والے نبی، اٹھیں اور دعوت دیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، اے نبی اٹھ جائیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف آتا ہے آگے پہنچائیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، میں نے تو آپ کو بنایا، دعوت دائی بنایا۔ دعوت صحابہ کی سنت ہے، ہر نبی، ہر صحابی دائی۔ صدیق اکبر کو دعوت دی، صدیق اکبر لے کے اگلے دن دعوت چل پڑے۔ حضرت عثمان کو مسلمان کیا، حضرت طلحہ کو مسلمان کیا، زبیر کو مسلمان کیا، حضرت سعد کو مسلمان کیا۔ اگلے دن 4 آدمی کہ یا رسول اللہ دعوت دی اور لے کے آ گیا۔ دعوت صالحین کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان، یا بنیہ لا تشرک باللہ، یہ دعوت ہے، اے بیٹا شرک نہ کیا کر۔ یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبہ، اے بیٹا رائی کا ایک دانہ پہاڑوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، تیرا رب لے آئے گا۔ یا بنیہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹا نماز قائم کی کر، نیکی کی بات کیا کر، برائی سے روکا کر، صبر۔ لقمان کی بات بادشاہوں کو کہا گیا، ام مکناہم فی الارض، مسلمان بادشاہ کون ہوتا ہے؟ قیامت تک آنے والے بادشاہوں کا نام لینا بوجہ ممکن نہیں تھا کہ یہ تم کیسے پرکھو کہ فلاں بادشاہ تو بے شمار رہیں گے۔ تو اللہ نے ایک آئینہ دیا کہ اس آئینے میں پرکھنا کہ کون بادشاہ مسلمان ہے، کون بادشاہ منافق ہے۔ ام مکناہم فی الارض، اگر ان کو زمین پہ تمکنت دی جائے، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ وامر بالمعروف۔ مسلمان بادشاہ کی پہلی پہچان یہ ہے کہ آتے ہی کہے گا نماز، ہر ایک کو نمازی بناؤ، اور اگر اس کی ترجیحات اور ہیں تو وہ کچھ اور ہے، یہ نہیں ہے۔ کافر پہ سب سے بڑا بوجھ دعوت ہے۔ کافر جانتا ہے کہ جب دعوت کا کام چلتا ہے تو کفر سکڑتا ہے، اسلام پھیلتا ہے۔ ابو طالب کی وفات کا وقت ہے تو کافر ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، نضر بن حارث، ولید بن مغیرہ، یہ 5 گئے ابو طالب کے پاس کہ آپ کے اوپر وہ بنو ہاشم کی موت کے وقت کی پرچھائیاں آ چکی ہیں، ہمارا کچھ گیو اینڈ ٹیک کرا جو بھتیجے کے ساتھ، مکی زندگی کی بات ہے۔
تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ بیٹا یہ تیرے چچا ہیں، ان قوم کا یشکون کا وکال قضا و قضا، تیرے چچا ہیں، یہ لوگ ہیں، سردار ہیں، اور یہ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا بولو کیا کہتے ہو؟ اب یہاں دیکھو مشرکین مکہ میں دعوت شروع ہو چکی ہے، کفر کے برج الٹ رہے ہیں، ایک ایک کر کے کفر کے مینارے گر رہے ہیں، کفر کے درخت کٹ رہے ہیں، کفر کے ٹیلے ختم ہو رہے ہیں، کفر کے سرکش لوگ وہ جان رہے ہیں کہ دعوت وہ ہتھیار ہے جو گردنوں کو نہیں نظریات کو کاٹتی ہے، سر کو نہیں، سر کے غلط تصورات کو کاٹتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ اپنی اس نیکی کی دعوت کا ہدف سرداری ہے تو ہم سارے اپنا جھنڈے سر نگوں کر کے آپ کے گھر پہ سارے جھنڈے گاڑ کے آپ کو متفقن علیہ سردار مان لیتے ہیں۔ اگر اس دعوت کا ہدف کسی حسین عورت کا قرب ہے تو ہم مکہ کی 10 حسین محجبین خوبصورت عورتیں آپ کے بستر پہ ڈھیر کر دیتے ہیں، اور اگر اس دعوت کا ہدف اس کی آڑ میں مال ہے، درہم ہے، دینار ہے، وادی ہیں، پیسے ہیں، ٹکے گئے بھینس ہے، اونٹ بھیڑ بکری ہیں، تو ہم سب سے زیادہ آپ کو مالدار کر دیتے ہیں۔ بولو، لیکن اس کا شرط ایک ہی ہے کہ عبادت کرو، دعوت نہ دو۔ کفر کو خوف عبادت سے نہیں ہوتا، دعوت سے ہوتا ہے۔ عبادت ذات کو مضبوط کرتی ہے، دعوت دوسرے کو متاثر کرتی ہے۔ عبادت کا خاصہ یہ نہیں ہے کہ کائنات میں خوشبوئیں پھیلیں، عبادت اپنی ذات کو پالش کرتی ہے، سٹیبل کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اندر کو دھوتی ہے، جڑی بوٹیاں سر تلف کرتی ہے، لیکن دعوت دوسرے کو صاف کرتی ہے۔ 40 سال خدیجہ آپ کے گھر میں رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 25 سال عمر تھی جب آپ کی شادی، 15 سال تک آپ خدیجہ آپ کے گھر میں بیسے تو بیوی رہی، مسلمان نہیں ہوئی چونکہ دعوت نہیں چلی۔ 15 سال کی بھرپور پاکیزہ اجلی عبادت کا اثر خدیجہ کا اسلام نہیں آ سکا، چونکہ عبادت کا دائرہ کار ذات کا تحفظ ہے، کائنات میں اشاعت نہیں ہے۔ اور رہا کفر پہ غلبہ، اسلام کی اشاعت، کفر کا سکڑنا، اللہ کی برکتوں کا کھینچنا، یہ خاص ہے دعوت کا۔ جیسا ڈاکٹر کہتا ہے یہ پین کلر ہے، یہ لوز موشن کو دور کرے گی، یہ بخار کو دور کرے گی، یہ کھانسی کو دور کرے گی۔ ایک آدمی وہ دوائی لیتا نہیں ہے، کہنے کہ اس دوائی کا خاصہ ہے ہی نہیں بخار کو دور کرنا، آپ بے شک 100 سال لیتے رہیں۔ عبادت کا خاصہ آدمی کو اندر سے مضبوط کرنا ہے، دوسرے کو اندر صفائی ہے ہی نہیں۔ عبادت تو اندر کی طہارت ہے، جھاڑو پھیرتا ہے۔ جب مشرکین مکہ نے سارے دعوت دے لیے کہ یہ کرو، ان کے نزدیک بڑا سردار بننا بڑی بات تھی، مالدار بننا بڑی بات تھی، عورتوں کا شراب کباب شباب بڑی بات تھی۔ انہوں نے اپنے تئیں کسی مرد جری کے لیے جو پرکشش مرات ہو سکتی ہیں، وہ دولت، شہرت، شہوت تینوں کا انبار کر دیا۔ ہم آپ کو سردار بناتے ہیں، آپ کو مالدار بناتے ہیں، آپ کو عورت دیتے ہیں۔ اور عرب میں شراب کباب کے دور میں یہی چیزیں کسی جوان کی کمزوری ہیں، اور انہوں نے یہ سب کچھ دے کے پھر پوچھا آپ کی طرف، آپ نے کہا تم جو کہنا چاہتے تھے کہہ لیے، اس کے عوض کیا لینا چاہتے ہو؟ کہ اس کے عوض یہ لینا چاہتے ہو کہ اپنی ذات کی تطہیر کرو، پاکیزہ کرو، عبادت کرو، اللہ کرو، لیکن دعوت نہ دو۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، دائی کی خواہش ہوتی ہے اللہ کی بڑائیاں کائنات سے نکل کر آسمانوں تک جائیں، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ عبادت کی خواہش یہ ہے مسجد ہو، جائے نماز ہو، مصلی ہو، ٹوپی ہو، نمناک آنسو، ہاتھ پھیلے ہو، لب دعا ہو، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ یہ ملا کا مذہب ہے، پتھر کا مذہب ہے، پودوں کا مذہب ہے، اور وہ اہل اللہ کا مذہب ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ پوری کائنات میں باندھو، اللہ کی وحدانیت کے پرے لے رہے ہیں۔ آپ نے کہا اس کے عوض کیا چاہتے ہو؟ یہ دولت دے کر، شہرت دے کر، شہوت دے کر کیا چاہتے ہو؟ کہ عبادت کرو، دعوت نہ کرو۔ آپ نے کہا لو وضعت الشمس فی یمینی، بڑا معروف جملہ جو آپ حضرات نے اکثر سنا ہوگا، یعنی دعوت کے کام پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تم نے مکہ کی پہاڑیاں اور مکہ کی عورتیں اور مکہ کی سرداری اور چند قبائل کے فلیگ میرے گھر کے چھت پہ نصب کرنے کا عزم کیا۔ لو سنو، لو وضعت الشمس فی یمینی، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، والقمر فی یساری، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ما ترکت ھذا الامر، دعوت کا کام تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ دعوت کا کام چھوڑ دیا جائے تو کائنات میں عالمگیر گمراہی پھیل جاتی ہے۔ اگر نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں تو کائنات عالمگیر گمراہیوں کی زد میں آ جاتی ہے، اچھے اچھے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا غلط کیا صحیح کیا ہے۔ تو اسلام جتنا پھیلتا ہے اس کی بنیاد دعوت کی تلوار ہے، نہ کہ لوہے کی تلوار۔ اس لیے اسلام لوہے کی تلوار میں کنجوس مزاج ہے، دعوت کی تلوار میں سخی مزاج ہے۔
بنی بکر بن وائل کے کچھ قبیلے گرفتار ہوئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کیا؟ مقداد رضی اللہ کہتے ہیں ہم نے گرفتار کیا، ابو موسیٰ اشعری ہمارے امیر تھے، ہم نے گرفتار کیا بنی بکر بن وائل کے قبائل کو، ما سبیلہم الا القتل، ہمارے پاس قتل کے علاوہ کوئی امید نہیں تھی، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ بنی بکر بن وائل کا کیا بنا؟ کہنے ہم نے کہا امیر المومنین ہم نے گرفتار کیا تھا پھر قتل کر دیا۔ کہنے کاش وہ میرے پاس آتے، جہاں سے نکلے تھے میں وہیں داخل کرتا۔ اسلام لوہے کی تلوار کے اندر فیاضی کا روادار نہیں، دعوت کی تلوار کے اندر سخی مزاج ہے۔ لوہے کی تلوار کی زد میں جو آ گیا دائمی جہنمی ہے۔ حکم بن کیسان گرفتار ہو کے آیا مسجد نبوی میں، آپ نے کہا حکم کیا خیال ہے مسلمان ہوتے ہو؟ کہنے لگا چھوڑ دو تو مہربانی، نہ چھوڑو تو پڑھیں۔ آپ نے صحابہ کو کہا دعوت دیتے رہو۔ 3 دن تک وہ پورے اعصاب کے ساتھ، اعصاب بڑے مضبوط تھے، پورے اعصاب کے ساتھ نظریات کے ساتھ کھڑا رہا، آپ دعوت دیتے رہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ یا رسول اللہ چھوڑیں اس کو، قتل کریں، اس نے مسلمان کوئی نہیں ہونا۔ حضرت عمر کہنے لگے حضرت عمر کہتے ہیں میری بات کو آپ نے سنا انسنا کر دیا، جیسے سنا ہی کوئی نہیں۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا بولو کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ آزاد کر دو، مہربانی نہیں آزاد کرو گے تو کم از کم جبر، قید، لالچ کی وجہ سے میں آباء و اجداد کے نظریات نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے کہا اس کو رہا کر دو۔ بہر گیا نخلستان کے بیچ میں چشمے پہ نہایا، کپڑے بدلے، کہنے لگے مجھے مسلمان کر دو۔ آپ فرمایا لو رأیتم، اگر میں تمہاری اطاعت کرتا اور عمر حکم بن کیسان کو قتل کر دیتے، اس وقت حکم بن کیسان کہاں ہوتا؟ اس دن عمر کہتے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ دعوت کی تلوار کی شدت نظریات کو، دعوت کی تلوار نظریات کاٹتی ہے اور لوہے کی تلوار شہرگ اور گردنوں کو کاٹ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیبر کا جھنڈا دے کے فرمایا تھا علی ایک بندہ ہدایت پہ آ گیا 100 اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، ہدایت کو ترجیح رکھنا۔ کافر اس بات کو لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا الامر، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور اس کے سلے میں یہ کہو کہ دعوت کا کام چھوڑ دو، ما ترکت ھذا الامر، میں دعوت کا کام اتنی پرکشش مرا، جو کہ چاند تمہاری دسترس میں نہیں ہے، سورج تمہاری دسترس میں نہیں ہے، پھر اتنا بھی کر گزرو تو بھی توقع ابس ہے کہ نبی برحق سے یہ کہ میں دعوت کا کام چھوڑ دوں۔ اگر دعوت کا کام چھوڑ دیا گیا عالمگیر گمراہی پھیل جائے گی، جس طرح اس وقت وطن عزیز کا مقدر ہے۔ اگر آپ حیران ہو کے دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ اسلام پہ ہیں اس کے پس منظر میں کیا تھا، تو ما سوائے دعوت کے کچھ نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ ملے آپ کو، کہنے لگے انی فقدت من مجالس قوم کا، کچھ دنوں سے آپ مجلس میں، ان دنوں آپ غار حرا میں تھے، کچھ دنوں سے آپ مجلسوں میں نظر نہیں آ رہے تھے، کہاں رہتے ہیں؟ آپ نے کہا وجہ؟ کہنے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں مجنون ہے، دیوانہ ہے، ساحر ہے۔ آپ نے کہا انی ادعوک الی اللہ اسلم تسلم، کہنے لگے میں نے پھر دعوت دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دعوت دی تو فاسلم ابی بکر، بغیر تردد کے صحابہ کی صف میں پہلا شخص ہے جس نے دعوت کے مقابلے میں سیکنڈ کی دیر نہیں کی، نہ دلائل، نہ براہین، نہ لاجک، نہ سوال، نہ جواب، فوراً کہا میں مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر کہا میں کیا کروں؟ کہ جاؤ دعوت پھیلاؤ، دعوت لے کے چلے تو اگلے دن تو کافر دیکھ رہا تھا کہ دھیرے دھیرے ان کے برج الٹ رہے ہیں، ان کا پھیلا ہوا دامن سکڑ رہا ہے اور ان کا کفر سرنگوں ہو رہا ہے، اس لیے وہ زور لگا رہے تھے کہ مسلمانوں سے دعوت چھین لیں۔ اس دور کا مسلمان اگر نیکی کی دعوت دینا شروع کر دے تو کتنی خیریں وجود میں ہے کہ میں اندازہ نہیں ہے۔ میں ایک امام مسجد کو لے کے گیا، ایک جگہ ہم لیکچر دے رہے تھے، میں نے کہا یہ یونیورسٹی تھی NTU، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی، میں نے کہا ذرا یہاں ہاسٹل کے بچوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، کہیں مجھے شرم آتی ہے۔ جب دیندار دین کی طرف بلاتے ہوئے شرم محسوس کریں تو پھر خالی جگہ پر کرنے کے لیے گرم ہوا پہنچ جائے گی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تلخ ہواؤں نے، گرم ہواؤں نے اخلاق کے پھول، حیا کے پھل، صبر کی شاخیں، محبت کے غنچے سارے جلا کے رکھ دیے۔ پھر جو دعوت سے قابو نہیں آئے، پھر اپنے دعاؤں کے ذریعے دعوت دی، جو دعاؤں سے قابو نہیں آئے اپنے خطوں کے ذریعے دعوت دی۔ کتنے لوگوں کو خط بھیجے، کتنے لوگوں کے لیے دعائیں کی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں اپنی پھپھو یا خالہ عروہ رضی اللہ عنہا کے پاس تیمارداری کے لیے گیا، اتنے میں اللہ کے محبوب وہاں پہنچے آ کے، تو کہنے لگے میں ان دنوں کافر تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ بات کر رہے ہیں، کہنے لگے میں نے دیکھا تو میں غور سے آپ کو دیکھنے لگ گیا، تو آپ فرمایا عثمان مالک یا عثمان، عثمان یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے عجب من کا ومن مکان کفینا وما یقال علیک، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، روشنیوں کو دیکھتا ہوں، تابندگی کو دیکھتا ہوں، نورانیت کو دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ محلے میں آپ متعلق ساحر ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، تو میں حیران ہوں یہ باتیں کیا؟ آپ نے کہا عثمان
اسلام لا سلامتی پا، دعوت دی، عثمان مسلمان ہو گئے۔ آخری گزارش یہ تھی کہ آپ جہاں ہیں دعوت کو، ہتھیار کو سنبھالیں۔ جس دن آپ نے دعوت دینا شروع کر دی اس دن موسم بہار شروع ہو جائے گا۔